ابلیس جنت میں رہ رہا تھا، کچھ لوگ اسے عزازیل کا نام دیتے ہیں، غلط بات، اس کا نام عزازیل نہیں، اللہ تعالیٰ نے ابلیس اس کا نام ذکر کیا ہے، تو وہ بھی جنت میں رہ رہا تھا۔ آدم علیہ السلام بھی جنت میں رہ رہے تھے، تنہا تھے۔ آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ نے انہی کے جسم سے، بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا اور ان کو ان کی بیوی بنا دیا، جوڑا بنا دیا، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سے مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، جہاں چاہو جنت میں رہو، تم بھی تمہاری بیوی بھی، جو چاہو کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس نے کیا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا، اور مردود قرار دینے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا، اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ بہتری کی دلیل کیا ہے؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ کا کام اوپر جانا ہے، مٹی کا کام نیچے رہنا ہے، پست رہنا ہے۔ یہ اپنے اعتبار سے اس کی دلیل تھی جو کہ بوگس تھی، بیکار تھی، لا یعنی تھی، فالتو تھی، لیکن اس نے دلیل دے دیا۔ لیکن جب اللہ کا حکم تھا تو اللہ کے حکم کے سامنے کوئی عقلی دلیل نہیں چلانی چاہیے۔ ابلیس نے یہی کام کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس سے کہا فخرج، نکل یہاں سے، فإنک رجیم، کیونکہ تو مردود ہے۔